السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر خان اور میرے ساتھ موجود ہیں آج سلیم صاحب۔ ناظرین، آج صبح سے پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ انہونا ہوا ہے۔ ویسے تو ہر روز ہی انہونا ہوتا ہے، لیکن آج کچھ خاص ہوا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنی ہے یہ ویڈیو آخر تک، کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ ہم ایسے انکشافات کرنے والے ہیں کہ جو آپ کو پہلے کہیں نہیں آپ نے سنے ہوں گے۔ تو کیونکہ آج جو ہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر پاکستان کے 25ویں وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا، جس کے لیے کل عمر ایوب نے ایک تو اپنے کاغذات جمع کروائے تھے اور دوسری جانب سے میاں شہباز شریف نے۔ اور آج صبح جیسے ہی سٹارٹ ہوئی ووٹنگ تو شہباز شریف کو 201 ووٹ کاسٹ ہوئے، جبکہ عمر ایوب کو 91 ووٹ کاسٹ ہوئے، 92 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ تو اس سے بعد یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی یہی دستور رہا ہے کہ پہلے وزیر اعظم کو منتخب جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے، وہ تقریر کرتے ہیں جس کے اندر وہ اپنا آئندہ کا 5 سال کا لائحہ عمل بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قائد حزب اختلاف کو، جس کو اپوزیشن لیڈر کہا جاتا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے اور اس کی کوریج نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں جگہ برابری کی ہوتی ہے۔ تو آج کچھ ایسا ہوا کہ جیسے ہی شہباز شریف نے اپنی تقریر سٹارٹ کی تو وہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک بولتے رہے، اور اس 1.5 گھنٹے کے اندر انہوں نے بہت کچھ جو ہے تو وہ بتایا بھی، بہت کچھ کرٹیسزم بھی کیا، وہ میڈیا نے فل فلیج چلایا۔ لیکن جیسے ہی اسپیکر صاحب نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو موقع دیا بولنے کا، تو پاکستان کا جو سرکاری میڈیا ہے پی ٹی وی، اس نے نشریات دینا بند کر دی، کیونکہ جتنے بھی باقی پرائیویٹ چینلز ہوتے ہیں وہ سارے وہاں سے ہی کوریج لے رہے ہوتے ہیں، نیشنل جو ہمارا سرکاری چینل ہے وہاں سے، تو پورے میڈیا کے اوپر اس کی کوریج بند ہو گئی۔ تو یہ ایک ایسا میں اس کو کہوں گا کہ ایک مارشل لا کی صورتحال ہے اس وقت ملک کے اندر، کہ جہاں پہ اپوزیشن کو بالکل وہ خاموش کر دیا گیا، ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے۔ تو اسی کے بارے میں آگے فردر جانتے ہیں سلیم صاحب سے۔ تو جی سلیم صاحب بتائیے، آپ کی کیا آج ہوا ہے؟ یار آج جو جس طرح کے ماحول ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں، جو پہلے اس طرح نہیں ہوا، مطلب پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جس طرح بھی الیکشن ہوتے ہیں، دھاندلی زیادہ کہہ لیں، کچھ بھی ہو جائے، پر جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ تقریر کرتا ہے، باقاعدہ تقریر اس کی ہوتی ہے، اس کا جو سٹانس ہے وہ قوم کے سامنے جاتا ہے۔ پر اب آج دیکھا ہم نے کہ جیسے ہی شہباز شریف نے تقریباً 1.5 گھنٹہ اپنا بھاشن دیا، اور اس کے بعد جب عمر ایوب کی باری آئی، جیسے ہی اسپیکر نے انہیں مائک دیا تو وہ سرکاری ٹی وی ہے وہ کٹ کر دیا۔ اب میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان پہ اس وقت جو لوگ مسلط ہیں یا جو پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ بڑے چھوٹے ذہنوں کے مالک ہیں، انہیں آپ بونے کہہ لیں، وہ جو ہے یہ کہہ لیں کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے مالک لوگ بیٹھے ہیں، جو اپنی ذاتی انا کے لیے، جو اپنی ذات کی تسکین کے لیے اور کسی کی بغض میں پاکستان کے ہر ادارے کو وہ تباہ کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کی جو جذبات ہیں ان کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ الیکشن ہوا اس سے پہلے جس طرح کی چیزیں کی گئی، اب الیکشن میں جو پاکستان کی قوم نے مینڈیٹ دیا اس کو روندا گیا، برے طریقے سے روندا گیا۔ پاکستان کی عوام نے، آپ یقین کریں کہ ایک خاموش انقلاب برپا کیا تھا پرچی کے ذریعے۔ ہم اپنی عوام کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم بڑا کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کچھ نہیں کرتی، اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلتی، پر اس دفعہ عوام نکلی ہے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ نکلی، اور جو ان پر مسلط کیے گئی تھی چیزیں غیر ضروری، مطلب پکڑ دکڑ کی گئی، لوگوں کو پکڑا گیا، مقدمے بنائے گئے، ایک پارٹی کو پوری طرح کارنر کیا گیا، دیوار کے ساتھ وہ کہتے لگانا، بلکہ انہیں تو چن دیا گیا تھا، ان کا انتخابی نشان لیا گیا۔ اس کے باوجود لوگوں نے جو امیدوار تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں ووٹ دیا، بڑی تعداد میں ووٹ دیا۔ آپ نے اس پارٹی کا مینڈیٹ چوری کیا، آدھی رات کو ڈاکہ مارا، اور جو پارٹی 150 سیٹیں پلس وہ لے رہی تھی، ابھی بھی فارم 45 کے مطابق جو مینڈیٹ ہے، حقیقی مینڈیٹ ہے، وہ عمران خان کے پاس ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ پوری دنیا جان گئی ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ اب یہ جو اسمبلی بنی ہے اور جو وزیر اعظم پاکستان پر مسلط کیے گئے ہیں، وہ ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہے، ان کے پاس حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے، عوام نے انہیں نہیں چنا، پر آپ نے عوام پر انہیں مسلط کیا، آپ نے عوام کے جذبات کو روندا، اور اس کے بعد آپ مسلط کرنے کے بعد پھر وہی بونڈے طریقے آزما رہے ہیں۔ اب جو اپوزیشن لیڈر ہے اسے تقریر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، اسے اس کی تقریر نشر ہونی چاہیے تھی۔ پی ٹی وی
آپ کے پیسوں سے نہیں چلتا، آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر چلتے ہیں، پی ٹی وی ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر چلتا ہے۔ یہ ملک آپ کے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ ملک آپ کی ماں کو جہیز میں نہیں ملا کہ آپ جو فیصلہ کریں عوام مانے گی۔ عوام کس حد تک چپ کر کے بیٹھے گی؟ دیکھیں عوام نے جتنا بھی ان پر ظلم و جبر کیا گیا، مطلب اب پی ٹی آئی کو ہم عوام ہی کہیں گے نا، اب یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی والے ملک سے سوری میں باہر ہیں۔ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن اس کے بارے میں کیونکہ عوام نا اس وقت بہت زیادہ جو ہے تو وہ اس کنفیوژن کے اندر ہے کہ آخر اس سارے کے پیچھے یہ جو آج کیا گیا ہے، ایک آواز بالکل دب دی گئی ہے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ کیا وہ جو ہماری نگران حکومت ہے اس نے یہ کیا ہے، یا جو ہماری نو منتخب حکومت ہے، یا پنجاب حکومت ہے، یا پھر اس کے پیچھے جو ہے تو وہ ریاستی ادارے ہیں؟ کس کی آپ جو ہے تو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ اب تو نگران حکومت کا آپ یہ سمجھ لے کہ آج آخری دن تھا، کاکڑ صاحب بھی چلے گئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس خالی کر کر چلے گئے ہیں۔ اب سب کو پتا ہے، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ پاکستان کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ 24 کروڑ 25 کروڑ بھیڑ بکریاں ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ جو لوگ جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں اور جو لوگ انہیں لے کر آئے ہیں، جنہوں نے پاکستان پر مسلط کیا ہے، یہ انہی کے کارسانے ہیں، یہ انہی کے شاخسانے ہیں، یہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس طرح کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ مطلب پہلے آپ نے جتنے طریقے استعمال کیے، پارٹی توڑی، لوگوں کو پکڑا دکڑا، اینڈ تک کیا، اینڈ والے دن تک آپ نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ویڈیو بنوا کر وہ پیش کی پی ٹی آئی کے کہ وہ جی بائی کاٹ کر رہے ہیں، الیکشن نہیں لڑے، مطلب ہر حربہ استعمال کیا، پھر بھی عوام نے جسے ووٹ دینا تھا اسے ووٹ دیا۔ بالکل، اور الیکشن سے پہلے یہ آڈیو لیکس جو ہے تو وہ لاتے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال کے لاتے رہے ہیں، اور ان کو پھر پراپر ٹریٹ کر کے کہیں کی بات کہیں جوڑ کے وہ لاتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر جو سب سے ضروری بات ہے وہ دیکھیں یہ ہے کہ عمران خان نے ان خواتین کو جن کو گھریلو خواتین کہا جاتا تھا اور ان کو جاہل اور گوار سمجھا جاتا تھا، جاہل اگر زیادہ سخت ورڈ ہے تو میں کہوں گا ان پڑھ اور گوار سمجھا جاتا تھا، کہ جن کو بالکل بھی سیاسی شعور نہیں تھا، ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے، فارم 47 کیا ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کیا ہوتا ہے، آر او ڈی او کا نہیں پتا تھا ان کو۔ تو عمران خان نے ان لوگوں کو شعور دے دیا۔ وہ خواتین جنہوں نے کبھی زندگی میں نکل کر گھر سے ووٹ دیا ہی نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے تو یہ نیلسن منڈیلا تک نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی ملک کو یا کسی قوم کو ترقی دینی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس قوم کی عورت کو تعلیم دے، اور یہ وہ تعلیم نہیں ہوتی ہے جو اسکولوں میں ہمیں جو ہے تو رٹا دیا جاتا ہے طوطوں کی طرح۔ یہ وہ تعلیم ہے جو عمران خان نے اپنی قوم کو دی ہے، خاص کر اس قوم کی ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو دی ہے، جن کو اتنا شعور آیا ہے کہ انہوں نے نکل کر جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان کو دیا، اور وہ ادارے جو کہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے عمران خان کو 25 سے زیادہ سیٹیں نہیں دینی ہیں، تو ان کے منہ کے اوپر یہ ایک بہت سخت تماچا تھا۔ تو آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں آگے کہ اب جس طرح سے یہ آج پہلا دن تھا، ٹھیک ہے، شہباز شریف کا بحیثیت وزیر اعظم، تو یہ آج ہی انہوں نے آواز بند کر دی ہے، جیسا کہ ان کے اپنے الفاظ میں کہ انہوں نے اپوزیشن کو دیوار کے اندر چن دیا گیا ہے۔